بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل کا ناگہانی واقعہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا اور اس دوران بصرہ تشریف لے گئی اور بصرہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی قبضہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بصرہ پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضہ کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے جنگ کی صورت میں بھرپور تعاون کا وعدہ لینا چاہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملنے کے بعد ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جنگ کے لیے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھے رہنا آخرت کی راہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کوفہ والوں کا موقف تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر جنگ ضروری ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے کی جانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف سے آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، لیکن یہ حضرات بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی موقف تھا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا میں خاموش رہوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفد کی ناکامی کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنہ کی پیشن گوئی کی تھی وہ آ چکا ہے۔ اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشینی اختیار کر لو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر سونے والا بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرنے کے بعد ان سے گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مدد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے میں آ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نے اس بارے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور سوائے اصلاح کے ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور امیر المومنین اصلاح امت کے کاموں میں کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو کہا، میرے ماں باپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست فرمایا، مگر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی کا خون و مال حرام ہے۔ کوفہ کے لوگ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے، اس لیے اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ان کی جانب رغبت ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو، ہماری دعوت کو قبول فرماؤ اور ہماری اطاعت کرو۔ اس وقت جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس میں ہماری مدد کرو۔ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری حمایت کرو اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق وصول کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اہل کوفہ کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ چنانچہ عدد صبح قریباً 9,500 لوگوں کی ایک جماعت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ذی وقار پہنچی، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ قیام پذیر تھے۔ حالات بہت تیزی سے جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے بھی حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ بات چیت سے معاملہ طے کیا جا سکے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ پہنچے اور ام المومنین حضرت سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا موقف سنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے اختلاف اور ان کی اصلاح کے لیے خروج کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی وہی موقف ہے جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کا جواب سننے کے بعد کہا کہ آپ تمام حضرات درست فرماتے ہیں، اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، لیکن آپ حضرات کا یہ طریقہ درست نہیں، اور آپ حضرات نے بصرہ کے 600 افراد کو قتل کر ڈالا، جبکہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں تھے۔ ایسی کارروائیاں امت میں اختلاف ختم کرنے کے بجائے اختلاف بڑھائیں گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، آپ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرمائیں، مصالحت سے کام لیں تاکہ فتنہ دم توڑ جائے، اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورہ کو پسند کیا اور حضرت قعقاع کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر آمادہ کرو۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحتی کوشش کامیاب ہوئی۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین صلح ہو رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے صلح کر لی تو پھر یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں گے، تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ تیار کیا کہ اس صلح کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ابن سبا نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر شب خون مارے۔ ابن سبا کے لشکریوں نے رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ منافقین کی کوششیں کامیاب ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے دونوں گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روکنے کی کوشش شروع کر دی تاکہ معاملہ صلح صفائی سے نپٹ جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی فوج کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام معاملہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں موجود حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے میری مخالفت میں یہ سب کیا، تم اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں سازش نہیں کی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کی لعنت قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک دن مجھ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر مجھے یہ بات مدینہ منورہ میں یاد دلا دے تو میں ہرگز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا۔ اس تمام گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا، لیکن انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے علیحدہ ہو کر تنہا بصرہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں انف بن قیس کے لشکر کا ایک بدبخت عمرو بن الجرموز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو میرے ساتھ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خادم نے عمرو بن الجرموز کے آنے کی خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بدبخت کو جہنم کی بشارت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دے دو۔ عمرو بن الجرموز جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دے کر فرمایا اے بدبخت، یہ وہ تلوار تھی جو عرصہ دراز تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتی رہی۔ عمرو بن الجرموز نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اپنے پیٹ میں تلوار مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان جنگ سے علیحدگی کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں بھی میدان جنگ چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ میں تھے کہ مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں بصرہ لے جایا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وصال فرما گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی مہار پکڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پکڑ کر اس بات اعلان کریں کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ منظور کر لو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ حالات ایک مرتبہ پھر قابو میں آنے والے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا، جس سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار جان نثار شہید ہو گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر کسی طرح جنگ نہ روکی گئی تو بہت سے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی، جس سے ناکا نیچے گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنی ہمشیرہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرو تاکہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اماری کے مقام پر لے گئے، جہاں قریب کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے بیٹھتے ہی جنگ کا زور کم ہونا شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہوتے ہی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حال دریافت کیا۔ بعد ازاں دونوں فریقین کے مابین صلح کا معاہدہ طے پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کی 40 عورتوں اور حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بصرہ روانہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی منزل تک چھوڑنے خود آئے اور دوسری منزل تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں، جہاں حج کی ادائیگی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔